بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کتنے متعصب ہوتے ہیں، کتنا زیادہ تعصب ان کے اندر ہوتا ہے، کتنی نفرت کرتے ہیں اہل علم سے اور علماء سے، اس کا ایک نمونہ دیکھیں آپ۔ غیر مقلدین کی ویب سائٹ ہے، مشہور و معروف ہے۔ اب اس پر ایک مضمون لکھا گیا ہے، تقی عثمانی کی زبانی قبروں سے فیض سے متعلق دیوبندی اور بریلوی مشرکانہ عقائد کا اتحاد، یہ اس کا عنوان ہے، اور یہ کوئی شخص ہے اس نے اس کو لکھا ہے، کسی نے بھی لکھا ہو، بہرحال ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے۔ اب اس میں یہاں دیکھیں، اگر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے لیے اس بےخدا بدتمیز انسان نے جگہ جگہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، تقی عثمانی دیوبندی، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس نے ایک بار پھر اعتراف کر لیا کہ دیوبندی بریلیوں کی طرح مشرک اور قبر پرست ہیں۔ جہاں جہاں بھی اس مضمون کے اندر تقی عثمانی کا ذکر آیا ہے تو اس نے لکھا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ حالانکہ حدیثوں کے اندر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کسی شخص کے اوپر، کسی متعین شخص پر جو مسلمان بھی ہو، اس کے اوپر متعین کر کے اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے، لیکن یہاں ان کو حدیثیں یاد نہیں آئے گی۔ یہاں یہ اور کس پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، جن کے سامنے بیٹھنا، ذانوی تلمس طے کرنا جتنے عرب علماء ہیں، بڑے بڑے عرب علماء، وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث افتخار سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا زیادہ تعصب بھرا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں گے اگر حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے کوئی ایسا نظریہ پیش کر دیا تھا کہ جو ان کے نزدیک صحیح نہیں تھا یا سب کے نزدیک بھی صحیح نہیں تھا، تو کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے اختلاف کا کہ آپ جو ہے اس طرح سے لعنت بھیجنا شروع کر دیں؟ جگہ جگہ اس آدمی نے یہی بےہودگی کر رکھی ہے۔ دیکھیں، اب یہی عقیدہ تقی عثمانی اللہ کی اس پر لعنت ہو، سو تقی عثمانی اللہ کی اس پر لعنت ہو، جگہ جگہ اس آدمی نے جو ہے بدتمیزی اور بےہودگی کی ہے۔ اور پتہ نہیں یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حق کیسے کہتے ہیں، اور کیسے جو ہے ان کے یہاں سے نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ ہم تو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے نظریات صحیح ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو عقل سلیم اور ہدایت سے نوازے۔ بہرحال اب وہ مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ آج کل شیئر کی جا رہی ہے۔ بریلوی حضرات بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں، بریلوی حضرات کی طرف سے بھی اعتراض ہو رہا ہے اور غیر مقلدین حضرات کی طرف سے بھی۔ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اس ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ مل جائے گی۔ حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں پہلے، اس لیے کہ مجھے ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کا جواب عرض کر دیا جائے تاکہ وہ بریلیوں کو جواب دے سکے۔ تو اس میں حضرت کے الفاظ یہ ہیں، تو الحمدللہ وہ حضرات جو جا چکے ہیں ان کا فیض جاری ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی بزرگان دین کا فیض جاری رہتا ہے، اس سے متعلق حضرت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دینے والی تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی پیر کسی کو کوئی علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، اور وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے یا وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، وہ کسی کو بھی واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ وہ واسطہ چاہے زندے کو بنا دے یا مردے کو بنا دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیض ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے، معطی حقیقی وہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ بریلوی حضرات اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں سے مدد مانگنا جائز ہے، وہ اللہ سے لے کر بندوں کو دیتے ہیں، اس کی وضاحت چاہیے۔ تو دیکھیں جواب میں عرض ہے کہ اس میں حضرت نے جو فرمایا ہے نا کہ بزرگوں کا فیض جو ہے جاری رہتا ہے اور انتقال کے بعد بھی جو ہے ان کا فیض عام ہوتا ہے، تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قبروں کے اندر جانے کے بعد، مرنے کے بعد کچھ ایسا ان کو مل جاتا ہے، عطا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بریلوی حضرات کہا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاور اور اختیارات عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ جس کو چاہے اولاد دیں اور جس سے چاہے اولاد لے لیں، اور ان سے جو ہے کچھ بھی جا کے مانگا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ نقطۂ نظر ہے، تو اس نقطۂ نظر کی تو بارہا خود علماء دیوبند نے تردید کر رکھی ہے کہ علماء دیوبند کا یہ نقطۂ نظر نہیں ہے۔ اب یہاں جو فیض کے عام ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے، عام مفہوم، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص
جو زندگی میں محنت کرتا ہے، اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے، بزرگان دین میں سے ہوتا ہے، اہل علم میں سے ہوتا ہے، تو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا استفادہ بند ہو جاتا ہو، بلکہ لوگ اس کی کتابوں سے اور جو علمی کارنامے چھوڑ کے گیا ہے اس سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں. اور یہ مضمون خود حدیث سے بھی ثابت ہے. حدیث کے اندر یہ ہے نا کہ اذا مات الانسان انقطع من عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مگر 3 لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے عمل کا جو یہ سلسلہ وہ جاری رہتا ہے. ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتا ہے. تو اس طرح کے جو حضرات یہاں فیض سے یہی مراد ہے. اس لیے کہ اگر آپ فیض سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد بزرگان دین کو قبروں کے اندر اختیارات عطا کر دیے جاتے ہیں اور جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جس کو چاہے اولاد دے دیں اور جس سے چاہے اولاد کو چھین لیں، اگر یہ مراد لے رہے ہیں تو اس کو تو خود یہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ اس کو ناجائز لکھ چکے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر آپ کو صراحت کے ساتھ یہ باتیں مل جائیں گی. جیسے مثال کے طور پر یہ فتاوی عثمانی ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 120 ہے. یہاں سوال یہ کیا گیا کہ کیا اہل قبور سے توسل پکڑنا جائز ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. اور اس کے جواز کے لیے حدیث اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور استدلال میں پیش کرنا کیسا ہے. یعنی جب امور کے اندر مختلف چیزوں کے اندر تم متحیر ہو جاؤ، تم فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں، تو اہل قبور سے مدد لو. تو اس حدیث سے استدلال کرنا کیسا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ توسل کیا جا سکتا ہے. اور توسل کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ دعا کرنا کہ یا اللہ. یہ بھی اختلافی مسائل میں سے ہے. ظاہر ہے جو غیر مقلدین حضرات ہیں، بریلوی حضرات تو اس کے قائل ہیں. جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو زندہ حضرات ہیں ان کے وسیلے سے تو دعا جائز ہے، لیکن جو مر گیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ جس طریقے سے زندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، یعنی اپنی دعا کے اندر یہ کہنا کہ اے اللہ فلاں بزرگ جو آپ کے نزدیک مقرب ہیں، آپ کے نزدیک اچھے ہیں، آپ ان کے وسیلے سے دعا قبول کر لیجئے، تو یہ جائز اور درست ہے، چاہے زندہ ہو چاہے ان کا انتقال ہو چکا ہو. تو توسل کیا جا سکتا ہے اور اس میں دلائل بھی ہیں، وہ میں نے شاید ریکارڈ بھی کر رکھا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. حدیث وغیرہ میں نے ذکر کر رکھی ہیں، دوبارہ سے انشاءاللہ کسی موقع پہ ذکر کر دوں گا. توسل کیا جا سکتا ہے لیکن خود ان سے حاجت طلب کرنا حرام ہے. حاجت طلب کرنا، کسی قبر پہ جا کے مانگنا صاحب قبر سے، یہ حرام ہے. یہ خود حضرت صراحت کر رہے ہیں. استعینوا باہل القبور کے الفاظ کی کوئی حدیث نہیں ملی. تو جب حضرت کی طرف سے اس کی صراحت موجود ہے کہ بھئی حاجت طلب کرنا اور اصحاب قبور سے جا کے مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے، تو اب یہ کیسا کہا جائے گا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دے دی ہے اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جیسے بریلوی حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں. نہیں، آپ میں اور ہم میں فرق ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دے دیے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کرامات کے تو قائل ہیں لیکن ہم اولیاء اللہ یا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مختار کل نہیں سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی طرح. پھر اس کا حاشیہ دیکھیں، حاشیے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ سوال میں سائل موصوف مفتی عبدالسلام چاٹگامی صاحب نے فاستعینوا باہل القبور کے الفاظ لکھے ہیں، جبکہ مجموعۃ الفتاوی علامہ لکھنؤ کے ایک سوال میں فاستفتوا باہل القبور کے الفاظ لکھے ہیں، جس کے جواب میں علامہ عبدالحی لکھنوی نے فرمایا کہ حدیث نہیں کسی کا مقولہ ہے. آگے علامہ لکھنؤ نے فاستفتوا کے الفاظ کے ساتھ اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو تو اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کے بجائے ان قدماء کی تقلید کرو جو اس وقت قبروں میں سو رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تقلید کرنی ہے تو پھر ان کی تقلید کی جائے جو مردہ ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس لیے کہ جو زندہ ہیں ان کے اوپر تو فتنے کا اندیشہ ہے، آج ان کی رائے کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. اس لیے اگر تقلید کرنی ہے تو آپ ان کی کرو. یا یہ معنی ہے کہ جب تم دنیاوی امور میں پریشان ہو تو اصحاب قبور پر نظر کرو جنہوں نے دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر اختیار کر لیا اور تمہیں بھی یہ سفر کرنا ہے. اور استعینوا کے الفاظ ہوں تو پھر مفہوم ہے کہ اصحاب قبور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نہ یہ کہ ان کو مستقل طور سے حل مشکلات اور تدابیر عالم میں اللہ کا شریک جانو. یہ کھلا ہوا شرک ہے. تو جو بریلوی حضرات کا نقطۂ نظر ہے اسے تو خود ان حضرات نے جو ہے شرک لکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور بریلوی حضرات میں. اور غیر مقلدین حضرات جو ہے وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے جو ہے اس قدر بیہودہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لعنت تک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اس ویڈیو کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.